جس چیز کا انتظار تھا پچھلے کئی ہفتوں سے، عمران خان صاحب نے بالآخر اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک پوری کہانی لگتی ہے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ بھائی میں جمعے سے سٹارٹ کر رہا ہوں، میں جی ٹی روڈ سے براستہ اسلام آباد ہم پہنچیں گے۔ ارشد شریف صاحب کی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے، جو لوگ بغیر کسی ثبوت کے من گھڑت یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے۔ ایک آزاد کمیشن بن رہا ہے، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جس چیز کا انتظار تھا پچھلے کئی ہفتوں سے، عمران خان صاحب نے بالآخر اس چیز کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک پوری کہانی لگتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسے ہی ہے، لیکن لگتی ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہانی ہے۔ اور وہ میں یہ بات کس طرح کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب نے آج وہ پہلے پشاور کے اندر موجود تھے، ہنگامی بنیادوں کے اوپر وہ لاہور پہنچے، ہنگامی بنیادوں پہ، اور اس کے بعد لاہور پہنچ کے ایک دم جو ہے وہ اعلان ہوا کہ جی عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 8 بجے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ انہوں نے آکسفورڈ یونین سے ایکچولی خطاب کرنا ہے، لیکن ہوا کیا کہ 8:10 پہ انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لی۔ اب جب یہ پریس کانفرنس ایک دم اتنی جلدی رکھی گئی تو سمجھ آ گیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کا وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ہم نیوز کی جو مارننگ شو ہوسٹ ہیں شفا یوسف زئی، ان کو جو انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جمعرات کو بتاؤں گا، میں جمعرات کو اعلان کروں گا کہ لانگ مارچ کس دن ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سرکلز کے اندر جو ڈیٹ سوچی جا رہی تھی، جو ڈسکس ہو رہی تھی، وہ 4 نومبر تھی۔ 4 نومبر کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن اتنی ہبڑا دبڑی کس بات کی ہوئی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آتی ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنا شیئر کیجیے گا کہ ایسی کیا جلدی کیا ہوگی کہ نہیں اس کو اتنا سب کچھ پیچھے لے کر آ گئے۔ جو اعلان جمعرات کو ہونا تھا کہ کس دن ہم کریں گے، وہ سب کچھ اتنا ریوائنڈ ہو کے پیچھے کی طرف کیوں آ گیا کہ آج منگل والے دن ہی جو ہے وہ تاریخ کا بھی اعلان کر دیا، اور جمعے کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیر، تو پہلے تو جب یہ ہنگامی پریس کانفرنس جو ہے یہ جب شروع ہوئی، انہوں نے سٹارٹ کے اندر انہوں نے کہا جی جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں، لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو وہاں پہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعے کو اناؤنس کروں گا، یعنی جمعے والے دن میں جا کے اناؤنس کروں گا کہ لانگ مارچ کس دن ہوگا، یا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جمعے کی ڈیٹ دے رہے ہیں۔ خیر، آگے چل کے پھر اس کے بعد انہوں نے کلیئر کیا اس چیز کو، کیونکہ صحافیوں کو پھر بھی یقین نہیں آیا، تو 2-3 دفعہ انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ بھائی میں جمعے سے سٹارٹ کر رہا ہوں، میں جمعے سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ انریلیٹڈ، ویسے میں آپ کو ایک خبر دے دوں، ویسی پتہ نہیں ایک دم میرے ذہن میں آئی ہے، انریلیٹڈ، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں ویسے آج سورج گرہن تھا، بس ویسے ہی صرف بتا رہا ہوں، آج سورج گرہن تھا، اس کے ساتھ نہیں اس کا تعلق، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ لبرٹی چوک میں ہم جمع ہوں گے اور وہاں سے ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ میں قوم کو واضح کر دوں کہ ہماری مارچ کس لیے ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں، ملک بڑی مشکل میں ہے۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، ہمارے دور میں ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا، ہماری حکومت نے کرونا کا بھی مقابلہ کیا، مریم نے بھی ایک مارچ کی تھی جو گجر خان میں ہی رہ گئی، پہنچی ہی نہیں، تب کسی کو پاکستان کی مشکلات کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ لانگ مارچ ہم نے پہلے ہی کر دینی تھی، 25 مئی کو اگر یہ کال آف نہ کرتا تو اگلے دن خون خرابہ ہو جانا تھا۔ ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا لانگ مارچ کر کے آگے کا کیا پلان ہے۔ ظاہری بات ہے، زیادہ تر لوگ تو مجھ سے یہی پوچھ رہے ہیں، بہت سے مجھے میسیجز بھی آئے کہ جناب کیا آگے کیا ارادہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم ضمنی الیکشن جیتے تو ہم پر ایف آئی آرز کی بارش ہو جاتی ہے، جس طرح انہوں نے صحافیوں کو ذلیل کیا، سب سے تکلیف دے جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا، اس کو دبئی سے پاکستان بلا رہے تھے اس لیے وہ کینیا گیا، وہ یہ اور ان کے ہینڈلرز ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اچھا، آگے چل کے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے براستہ اسلام آباد ہم پہنچیں گے، یعنی یہ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں، جی ٹی روڈ سے پوری عوام کو لے کے اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمندر ہوگا، ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، پاکستان میں قیادت کون کرتا ہے وہ عوام فیصلہ کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا حکومت ارشد شریف شہید کے لیے مونومنٹ بنائے گی، چاہتا ہوں پنجاب حکومت بھی مونومنٹ بنائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کیونکہ ان کو خوف ہو گیا ہے کہ اپنے پالتو الیکشن کمشنر کے باوجود ضمنی الیکشن ہار گئے، اس نے 10,000 جعلی ووٹ ڈلوائے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔
اچھا اس کے بعد ان سے پوچھا گیا جی دوبارہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں گے یا اسلام آباد سے؟ تو انہوں نے کہا میں جمعے کو صبح 11 بجے لبرٹی سے لیڈ کروں گا. سو بیسیکلی لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے لگے ہیں 11 بجے, اور یہاں سے جو ہے وہ روانگی ہونا شروع ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ سندھ سے پولیس بلوائی گئی ہے, سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ڈر کس چیز کا ہے. میں 26 سال سے احتجاج کر رہا ہوں, میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. نہیں خان صاحب آپ نے پرامن احتجاج نہیں کیا ہے. پی ٹی وی سب کو یاد ہے بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ پی ٹی وی میں آپ نے کیا کیا تھا وہ سب کو یاد ہے. اسلام آباد کے پودے کس طرح جلائے گئے, درختوں کو آگ کس طرح لگائی گئی, وہ سب کو پتہ ہے. 25 تاریخ کو بھی جو کچھ ہوا تھا لاہور کے اندر, ایک پولیس والا جان سے گیا تھا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا جی میں آج پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جب لاکھوں لوگ آئیں گے تو پولیس کیسے کچھ کر پائے گی. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ جی آپ سوال کیا گیا آپ اپنا لانگ مارچ نومبر کے قریب لے آئے ہیں, یہ تعیناتی کے لیے ہے, اور دوسرا فیملیز آئیں گی, بچے آئیں گے, ان پر تشدد ہوا تو کیا لائے عمل ہوگا. انہوں نے کہا میں پھر اعلان کر رہا ہوں کہ جمعے سے ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں. لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا, ظاہری بات ہے جب آپ نے پہلے ڈیٹیں دی ہوئی تھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. صرف پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ارشد شریف صاحب والا انسیڈنٹ ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن صرف ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر, کیونکہ کوئی بھی صحافی اس بات کو یقین نہیں کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ, کیونکہ آپ اپنے خود انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ جمعرات کو جو ہے وہ آپ اعلان کریں گے اس بات کا کہ کب ہونا ہے. یہ ایک دم ہی سب کچھ جو ہے وہ ہبڑا دبڑی میں سب کچھ اناؤنس ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں آصف زرداری کو, میں اس کے بعد سندھ آ رہا ہوں. اب یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا, میں چیلنج کرتا ہوں آصف زرداری کو, میں اس کے بعد سندھ آ رہا ہوں. تو میں اس کے بعد سندھ آ رہا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پہ آپ جائیں گے, اس کے بعد جلسہ کریں گے, اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی آگے چل کے. بلکہ یہ کہتے بھی ہیں اس بارے میں. ہاں ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کا مقصد کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, عدالت نے جہاں ہمیں اجازت دی ہوئی ہے وہیں ہم نے جلسہ کرنا ہے, تو یہ جلسہ کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ پوری قوم کھڑی کہاں پر ہے. سو بیسکلی آپ آل دا وے لاہور سے لانگ مارچ کرتے کرتے جائیں گے اسلام آباد, اور وہاں پہ اپنا ایک جلسہ کریں گے اور اس کے بعد ختم. تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی حکومت کو کوئی پریشانی ہوگی, یا حکومت اس سے کوئی ڈرے گی اس بات سے؟ آپ اب تک 55 جلسے کر چکے ہیں, پتہ نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے, آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے برائی کے ساتھ, یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. خیر اچھا, اس سے پہلے ایک انہوں نے پشاور کے اندر جو جلسہ کیا ہے اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک بات کی ہے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی ارشد شریف صاحب کی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. ایک تو نہیں یہ کہا, یہ جو مرضی کہیں مجھے پتا ہے کہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. مطلب ان کو عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. اس کو جو شہید کیا, جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں, یہ آج آپ سب کے لیے ہے. آج آپ چاہیں ارشد شریف سے متفق ہوں یا نہ ہوں, یا آپ دوسرے کیمپ میں چوروں کی حمایت کر رہے ہوں, یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں, ضمیر بیچے ہوئے ہوں, پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ ہے پاکستان کے وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر, ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا. اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں, اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ. تو خان صاحب کو اگر ان ساری چیزوں کا انفارمیشن ہے, ان ساری چیزوں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے, تو میرے خیال میں جو ایک آزاد کمیشن بن رہا ہے ہائی کورٹ کے جج کے انڈر, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے. سب سے پہلے اس تحقیقات کا آغاز عمران خان صاحب سے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس بہت ویلڈ انفارمیشن ہے. ظاہری بات ہے ان کے عزیز و قارب جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے, جو دوست تھے, ان کو تو بلانا ہی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میرے خیال میں بلا کے جو ہے وہ جج صاحب کو پوچھنی چاہیے کہ جی بتائیے, اس کے پروف دیجیے, شیئر کیجیے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کس نے ٹارگٹ کلنگ کی, کس نے ایسی دھمکیاں دی ہوئی تھی, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کو پتہ ہونا چاہیے. اسی معاملے کے اوپر ایکچولی آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے. چینل 24 سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ایکسپیکٹ تو ویسے میں ان کو جیو کے اوپر کر رہا تھا, لیکن انہوں نے چینل 24 پہ گفتگو کی ہے, سرپرائزنگ. اس میں انہوں نے کہا جی آج جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے, اور اس کے جو بھی عوامل و محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی کل وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے بات کی, حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں ہے, بہت ضروری ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح پر مکمل تحقیقات کی جائیں.
گو کہ کینیا کی حکومت اور ان کی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ واقعہ پولیس کے ایک کیس میں شناخت کے حوالے سے غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان حالات پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں جن پر ہمارا خیال ہے بہت اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو منطقی انجام تک لے جایا جا سکے. جو بھی لوگ قیاس رائیاں کر رہے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور انسانیت کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے مکمل تفتیش اور تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کو جواب مل سکے. یہ تحقیقات ان حالات کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوا، بلکہ ان حالات کی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے کے لیے، اور کیسے گئے اور اس دوران کہاں پر رہے. یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. اس واقعے تک پہنچنے کے کیا حالات تھے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا، ان تمام مراحل میں بدقسمتی سے بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر بالآخر الزام تراشی شروع کی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. ان قیاس آرائیوں کو ختم ہونا چاہیے. ہم اس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے حکومت پاکستان سے درخواست کی اور ہم نے ان سے بھی درخواست کی کہ جو لوگ بغیر کسی ثبوت کے من گھڑت یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے. ہم سب کو ارشد شریف کی ناگہانی وفات پر بہت تکلیف ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے. وہ بہت پیشہ ورانہ صحافی تھے، خاص کر تفتیشی رپورٹنگ میں خاص مقام حاصل کیا. ہمارے جتنے آپریشنز ہوئے، آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے دوران فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کرتے رہے اور جو پروگرام کیے وہ ٹیکسٹ بک جرنلزم کی مثال کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. اسی لیے اس بات کا زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی اس ناگہانی وفات کو جواز بنا کر بے بنیاد قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے جس کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ گفتگو دوپہر کے وقت ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی گفتگو رات 8 بجے ہوئی تھی، جس میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور جس میں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب صبح 11 بجے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. اچھا، میں عمران خان صاحب کی جو کال ہے ذرا ایک اس پورے سیناریو کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، ذرا وہ اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. میرا خیال میں عمران خان صاحب اب اپنا آخری پتہ کھیلنے جا رہے ہیں. اس پتے کے ساتھ وہ پتہ نہیں آپ نے کبھی پوکر دیکھی ہے کہ نہیں، کہ اس کے اندر اپنا پورا ڈیک جو ہے نا آپ آخر میں جا کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ پڑا ہے، اب یہیں پہ جو ہے وہ تخت یا تختہ ہوگا. میرا خیال میں عمران خان صاحب اپنی اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ شاید یہی سب سے بہترین ٹائم ہے اپنے اس لانگ مارچ کو کرنے کا. میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ میں کہوں کہ جی ارشد شریف صاحب والا جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا. البتہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹس ذرا کچھ آگے کی لگ رہی تھی، یہ ڈیٹس نہیں لگ رہی تھی جو اب انہوں نے اعلان کیا. لیکن ظاہری بات ہے عوام میں غصہ پایا جاتا ہے، صحافیوں میں غصہ پایا جاتا ہے. اس ساری چیز کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک تو یہ آخری پتہ ہوگا. ایک بات، کیا وہ اچیو کر پائیں گے یا نہیں؟ اگر تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف ان کی مرضی کا اپوائنٹ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ اچیو کر پائیں گے، ایسا نہیں ہونا. اور وہ جو ان کے ایک سب سے پسندیدہ جنرل ہیں جن کے بارے میں پچھلے ایک سال سے ظاہری بات ہے، اب تقریباً ایک سال کا تو عرصہ ہی تقریباً بیت گیا ہے جب سابقہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی اور سابقہ کی ٹرانسفر کے حوالے سے وہ جو ایک مسئلہ پڑا تھا، تقریباً سال ہی ہو گیا ہے ساری چیز کو. تو تب سے لے کر اب تک وہ جو ایک نام ہے جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی اپنی قربت دکھاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اب وہ آرمی چیف کی دوڑ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ میری جو اپنے سورسز وغیرہ سے بات ہوئی ہے ایسا مجھے کچھ نہیں لگ رہا. ہاں البتہ جس چیز کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی ایون دو عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، ابھی بھی بیک ڈور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اور بیک ڈور مذاکرات شاید اب صرف اس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں کہ الیکشن کس مہینے میں ہونے ہیں. عمران خان صاحب میری اطلاعات کے مطابق اگلے سال کے شروع کے اندر تک جو ہے وہ مان سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو سیکنڈ ہاف کے اندر لے جانا چاہ رہی ہے، یعنی کہ جون کے بعد، اگلا بجٹ پیش کرنے کے بعد. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کہانی اٹکی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اب تک کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے وہ لانگ مارچ کر لیں، وہاں پہ جا کے پورا ایک جلسہ کر لیں، آپ جلسہ 70,000 80,000 1 لاکھ کا بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، انلیس اور انٹل یہ حکومت جو ہے وہ اپنی کسی پریشر کی وجہ سے یا ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس سلسلے میں کوئی حیران کن قسم کے کوئی انکشافات سامنے نہ آ جائیں، کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جو اس حکومت کو کسی طرح کنیکٹ کر دے ساری چیز کے ساتھ، مجھے فی الحال نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس لانگ مارچ کے ذریعے کچھ اچیو کر پائیں گے. ہاں یہ ہے
کہ ڈھول ڈمکا، موبلائزیشن، کیمپیننگ، یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اس سے زیادہ فی الحال آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سے زیادہ کچھ اچیو کر پائیں گے. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.